پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج، صدر مملکت آصف علی زرداری نے صحافیوں کو اعتماد میں لینے تک بل پر دستخط روک دیے۔ صدر مملکت نے مولانا فضل الرحمان کی درخواست پر بل کچھ وقت کے لیے روک لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے PRA کی پیکا ترمیمی بل پر فوری دستخط نہ کرنے کی درخواست مان لی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں الیکشن کمیشن PTA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ میں نئی سزاؤں کے اضافے سے ملک میں رہ جانے والی تھوڑی سی آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔ پیکا بل متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اور صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا۔ عدالت سے پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ وزارت دفاع نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کے مقررات سے ہٹ کر ماضی کے ملٹری کورٹ کے فیصلے کی مثالیں پیش کریں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آج کل ہمارا ملک اتنا ہے کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل کے دوران موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ اس سماعت میں ہر کیس کا انفرادی حیثیت سے جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، ملٹری ٹرائل کس بنیاد پر چیلنج ہو سکتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ مجاز عدالت نہ ہو، بدنیتی پر مشتمل کارروائی چلے یا اختیار سماعت سے تجاوز ہو تو ٹرائل چیلنج ہو سکتا ہے۔ اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم اقبال جرم کر لے تو اسے اسلامک قانون کے تحت رعایت ملتی ہے۔ بانی PTI توشہ خانہ 2 کیس دوسرے بینچ میں منتقل کرنے کی درخواست پر پھر مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے بانی PTI کے وکیل کو کیس میں مزید معاونت کی ہدایت کر دی۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ حکومت مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، ہم نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے، حکومت سنجیدہ ہوتی تو اپنا جواب دیتی۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہمارے اوپر ہر قسم کی سختیاں کی گئی، اس کے باوجود بانی PTI نے مذاکرات میں پہل کی۔ حکومت نے مذاکرات میں تاخیر کی، حکومت نے کہا 28 جنوری کو جواب دیں گے، ہماری آرمی چیف کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نواز شریف اور مریم نواز مذاکرات کی ناکامی کے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں کہ نواز شریف نے عرفان صدیقی کو مذاکرات کی ناکامی کا ہدف دیا تھا۔ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ کے بیانات سے حکومت کی غیر سنجیدگی واضح تھی۔ جوڈیشل کمیشن نہ بنانے سے واضح ہو گیا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ وفاقی حکومت کو خدشہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اڈیالہ کے قیدی کو ڈیل کی امید نظر نہیں آئی، اس لیے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ NRO کا متلاشی آپ کا سرٹیفائیڈ کرپٹ لیڈر ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کا ذکر کیے بغیر آج بھی ان کی سیاست نامکمل ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہتی ہیں اڈیالہ جیل کے قیدی کو نواز شریف نے نہیں کہا کہ 9 مئی کی بغاوتیں کرو۔ مریم نواز کو عوامی خدمت سے فرصت نہیں، مذاکرات کا بخار آپ ہی پر چڑھا تھا۔ نیب نے ملک ریاض کو متحدہ عرب امارات سے واپس لانے کا عمل شروع کر دیا۔ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی حوالگی کے لیے اماراتی حکام سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق پراپرٹی ٹائکون کو بین الاقوامی انسداد منی لانڈرنگ قوانین اور ویانا کنونشن کے تحت UAE سے ملک بدر کروایا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کے صدر شی جن پنگ کو خط، پاکستان اور چین کے مابین آہنی دوستی مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، کہتے ہیں دو طرفہ تعلقات مضبوط دوستی کے بندھن کو آگے بڑھانے کے لیے چینی صدر سے تبادلہ خیال کا منتظر ہوں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔ چین کی ترقی کا شاندار سفر چینی صدر کی دانش مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چین پاکستان کا اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کے نئے سال کے آغاز پر پیغام، پاکستان میں چین کی کامیابی کی کہانی تحریک اعتماد کی روشنی میں کام کرتی ہے۔
ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ متعدد سیلاب متاثرین کو گھر دے دیے گئے ہیں۔ مسائل حل کرنے کی جستجو اور کام چھوڑی سی بلدیہ عظمیٰ نے کیا ہے۔ 134 ملین کی لاگت سے یہ پروجیکٹ مکمل کیا گیا کہ ماڑی کی اس سڑک پر ہیوی ٹریفک بھی چلے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں مچھیروں، صنعت کاروں، آئل ٹرمینل والوں کے لیے یہ وہ سوچ ہے جس کا وعدہ بلاول بھٹو نے کراچی والوں سے کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے پولیس کو سگنلز پر بھکاریوں اور خواجہ سراؤں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ شہر کے کسی بھی سگنل پر خواجہ سرا اور دیگر بھکاری موجود نہ ہوں۔ ٹریفک سگنلز پر بھکاریوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بھکاری خواجہ سرا شہریوں کو پریشان کرتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 600 پوائنٹس کی کمی، 1,11,487 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ 181 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 239 کمپنیوں کے حصص میں کمی، 24 کمپنیوں کے حصص مستحکم۔ اعضاء عطیہ کرنے والے اور خصوصی افراد کے لیے شناختی کارڈ کے اجرا کا منصوبہ، وفاقی حکومت نے NIC رولز 2002 میں اہم ترامیم کی منظوری دے دی۔ اقدام کا مقصد دستاویزات کے متعلق معاملات کو ہموار کرنا اور آبادی کے مخصوص طبقے کی منفرد ضروریات کو تسلیم کرنا ہے۔ بنیادی تبدیلیوں میں سے ایک خصوصی افراد کے لیے تاحیات میعاد کے ساتھ الگ شناختی کارڈ کا اجرا ہے۔ کرم اور پارا چنار میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ختم نہ ہو سکی۔ انتظامیہ کی جانب سے اب تک اشیاء کوڈونوش سے بھرے 313 ٹرک بھی خوراک کی کمی کو پورا نہ کر سکے۔ علاقہ مکینوں نے مزید کم از کم 500 ٹرک بھجوانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ثانوی اور اعلیٰ تعلیمی بورڈ حیدرآباد کے ناظم امتحانات مسرور احمد زئی کو کرپشن کے الزام پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مسرور زئی نے بورڈ کو 37 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ انکوائری کمیٹی کو کنٹرولر کے خلاف کرپشن کے ثبوت ملے ہیں۔ کراچی کے علاقے محمود آباد میں نجی بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری گلشن جمال میں گھر کی دہلیز پر لٹ گیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئے۔ فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان شہری کا تعاقب کرتے ہوئے گلشن جمال تک پہنچے۔ ملزموں کو دیکھ کر شہری نے گاڑی لاک کر لی۔ ایک ملزم نے اسلحے کے زور پر شہری کو گاڑی میں ہی محصور کر دیا۔ 2 ملزمان نے پستول کے بٹ مار کر شہری کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ ملزمان کو گاڑی سے 35 لاکھ روپے سے بھرا بیگ نکال کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی میں 100 سے زائد ڈکیتیوں میں مطلوب ملزم پولیسی حراست سے فرار۔ ملزم کو پنجاب سے گرفتار کر کے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ ملزم نے وارداتوں میں 1.5 سے 2 کروڑ روپے کے زیورات چوری کیے تھے۔ پنجاب میں بھی چوری اور ڈکیتی کے مقدمات درج ہیں۔ غفلت کے مرتکب SIO گزری کو معطل کر دیا گیا۔ انکوائری DSP انویسٹیگیشن کلفٹن کے حوالے۔ مختلف شہروں میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 7 ملزم گرفتار، 2.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ کارروائیاں لاہور، اسلام آباد، جامشورو، تربت اور پشاور میں کی گئی۔ گرفتار ملزموں کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ فیصل آباد میں تھانہ صدر تاندیلیہ والا پر حملہ کرنے والے دوہرے قتل کے ملزمان قانون کے شکنجے میں ہی آ گئے۔ پولیس نے 6 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان نے دیرینہ دشمنی پر سکیر ابرادری کے 3 بھائیوں کو حوالات میں قتل کر دیا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ASF کی کارروائی، دوحہ جانے والی پرواز پر مسافر سے 1 کلو سے زائد منشیات برآمد، ملزم گرفتار۔ ترجمان ASF کے مطابق ملزم کو ابتدائی تفتیش کے بعد قانونی کارروائی کے لیے ANF کے حوالے کر دیا گیا۔
سیون کے قریب انڈس ہائی وے پر تیز رفتار مسافر کوچ اور کار میں تصادم، 3 افراد جاں بحق 4 زخمی۔ حادثہ اوورٹیک کرنے کے باعث پیش آیا۔ مسافر کوچ پشاور سے کراچی اور کار حیدرآباد سے سیون جا رہی تھی۔ حیدرآباد سے کراچی آتے ہوئے سپر ہائی وے پر ڈی ایچ اے سٹی کے قریب 3 ٹرالرز میں تصادم، 1 شخص جاں بحق 3 افراد زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آئی سی آئی پل کے قریب ٹریفک حادثہ، 1 شخص جاں بحق۔ پاک پتن میں ٹک ٹاکر خاتون کو پولیس یونیفارم میں ویڈیو بنانا مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ صدر پولیس نے خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ مقصودہ بی بی عرف مہک نے پولیس یونیفارم میں ٹک ٹاک بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی خاتون کا امریکہ واپسی سے انکار، محبت میں ناکامی پر مایوس خاتون کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پہلے امیگریشن کرانے سے انکار، پھر ڈپارچر لاؤنج میں جہاز میں سوار نہیں ہوئی۔ خاتون ہیلے بہانے کر کے کراچی ایئرپورٹ پر امریکہ واپسی سے کترا رہی تھی۔ خاتون کو جہاز میں سوار کرانے کی تگ و دو کی وجہ سے پرواز 36 منٹ تاخیر کا شکار۔ امریکہ میں سنگین جرائم میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری کے لیے آپریشن کا آغاز، مختلف ریاستوں میں چھاپہ مار کارروائیاں، 170 غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری کے بعد ملک بدری کے لیے قانونی کارروائی۔ ٹرمپ نے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کو یومیہ 1500 سے 5000 غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری کا ٹاسک دیا ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی داخل ہونے والا شخص مجرم کہلائے گا، صدر ٹرمپ نے 300 سے زائد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کی نئی ترجمان کیرولین لیویٹ کی پہلی نیوز بریفنگ، کہا صدر ٹرمپ نے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، ایپ ڈیپ سیک کو خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا غزہ جنگ بندی معاہدے کے تمام مراحل پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے اور قطر اور مصر کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیتا ہے۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا ہونا چاہیے اور بے گھر افراد کے لیے امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان کو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں پر بھی شدید تشویش ہے۔